نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کو اصل فکر اور دنیا کو اصل مقصد بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیں گے، اور اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، کہ جس نے دنیا کو اصل مقصد اور دنیا کو اصل فکر بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیں گے۔ یہاں جناب نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی طلب اور دنیا کی فکر کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ دنیا کو اصل مقصد اور دنیا کو اصل فکر بنا لینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو دنیا کی فکر تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کی فکر کیے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ اگر انسان کسب معاش اختیار نہ کرے، روزی روٹی کا بندوبست نہ کرے، اور زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی کوئی اسباب اختیار نہ کرے تو انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامان زندگی کو اختیار کرے، ضروریات زندگی کو اختیار کرے۔ جب تک انسان ضروریات زندگی اور سامان زندگی کو اختیار نہیں کرے گا سامان زندگی اور ضروریات زندگی کو اختیار کیے بغیر
اس کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی طلب اور دنیا کی فکر کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کو اصل مقصد اور دنیا کو اصل فکر بنا لینا اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک آدمی محض دنیا ہی کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس نے دنیا ہی کو اپنا اصل مقصد بنا رکھا ہے، اسے دین سے اور آخرت سے کوئی واسطہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اصل مقصد اور دنیا کو اصل فکر بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ وہ بظاہر لکھ پتی اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک خوف اور کھٹکا لگا رہتا ہے۔ دل کے اندر ہمیشہ یہ خوف طاری رہتا ہے، یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری یہ دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں میری یہ زمین و جائیداد، یہ کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا بینک بیلنس کوئی چرا کر کے نہ لے جائے، کہیں یہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ ہمیشہ اس کے دل میں یہ کھٹکا اور خوف لگا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی دولت، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وہ انسان چاہے تو ٹٹو پلی کی پوری زمین کو خرید سکتا ہے، اگر وہ انسان چاہے تو اپنے خرچے پر اکیلے پوری مسجد بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمیشہ اس کے دل میں اس بات کا کھٹکا اور خوف لگا ہوا رہے گا کہ کہیں میری یہ دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا روپیہ پیسہ مال و دولت ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ یعنی دولت کا جو ایک مقصد ہوتا ہے اور روپیہ پیسے کمانے کا جو ایک اصل مقصد ہوتا ہے، راحت و سکون اور چین و سکون کی زندگی گزارنا اور پر لطف اور مزے کی زندگی گزارنا، وہ اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی اس بات سے خالی ہوگی، اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ اس نے دنیا کو اپنا اصل مقصد اور اپنا اصل فکر بنا لیا ہے، اسے آخرت سے کوئی مطلب نہیں، آخرت سے اسے کوئی سروکار نہیں، محض دنیا ہی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو اپنا اصل مقصد بنا لیا، دنیا کو اپنا اصل فکر بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، کہ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے۔ وہ یہ سوچے گا کہ میرا یہ بھی کام بن جائے، میرا یہ بھی کام بن جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دنیا کے میرے سارے کام بن جائے۔ اللہ اس کے کاموں کو اس طرح سے بکھیر دیں گے، اس طرح سے پھیلا دیں گے کہ وہ صبح سے شام تک اپنے کام کے پورا کرنے میں ہی لگا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کے کام پورے نہیں ہوں گے۔
اس کا ایک کام ابھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوگا کہ دوسرے کام کی فکر اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہو جائے گی۔ اس کا ایک مسئلہ مکمل طور پر پورا نہیں ہوگا کہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی ایک کام سے فرصت نہیں ملے گی کہ دوسرے کام کی فکر ذہن و دماغ پر سوار ہو جائے گی۔ اور جب کسی انسان کے ذہن و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات گردش کر رہے ہوں، مختلف قسم کی فکریں اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہو، کبھی صحت کو لے کر کے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، کبھی زمین و جائیداد، کوٹھی بنگلے اور گاڑیوں کی فکر اسے ستا رہی ہے کہ وہ درست ہو جائیں، سارے کام صحیح طریقے سے چلنے لگے، اور کبھی اس کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ میرے بیوی بچے صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائیں، کبھی بیوی کے بچے میں اسے یہ فکر ستاتی ہے کہ میری بیوی صحیح طریقے سے کنٹرول میں آ جائے، اور کبھی بچوں کے بارے میں اس کے ذہن و دماغ میں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہونی چاہیے وہ 2 ہی بچے ہوں، 2 ہو، 2 سے زیادہ نہ ہو، اور ان میں سے ایک لڑکا ہونا چاہیے، دوسری لڑکی ہونی چاہیے۔ آج کل جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم 2 ہمارے 2، اگر کسی آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اگر اولاد ہو تو 2 ہو، 2 سے زیادہ نہ ہو، اور ان میں سے ایک لڑکا ہو، دوسری لڑکی ہو، اور ایسے لوگ جس کی یہ فکریں ہوتی ہے، جس کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم 2 ہمارے 2، تو وہ 2 کے بعد ایسے لوگ اپنی بیویوں کا آپریشن کرا لیتے ہیں، نسل کشی کرا لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں میرے بھائیو یہ کتنا بڑا گناہ ہے نسل کشی کرا لینا۔ اس کے بچے دانی کو نکال کر کے پھینک دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرتے دم تک یہ گناہ ایسا ہے کبھی اس سے ختم نہیں ہوگا، اس کا گناہ اس سے ملتا رہے گا۔ آج اسی نسل کشی کی وجہ سے ہمارے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ جن کے یہاں 2 بچے ہو گئے، جن کو لڑکا مل گیا، وہ تو اپنی بیویوں کا آپریشن کرا لیتے ہیں، لیکن جن کے یہاں لڑکی ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے تو وہ لڑکے کے پیدا ہونے کی تلاش میں، لڑکے کے پیدا ہونے کی فکر میں اس کے یہاں ایک نہیں کئی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ جب لڑکا پیدا ہو جائے گا پھر ہم بھی آپریشن کرا لیں گے۔ اس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لڑکوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس سماج کے اندر اس لڑکیوں کی تعداد کے بڑھنے کی وجہ سے جو فساد، جو بگاڑ اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب لڑکیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ زناکاری، بدکاری، یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ محض اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
اور یہ جہیز کا لین دین اور یہ جہیز کی منحوس لعنت یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس نے ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد ایک طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور لڑکوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ غریب آدمی ہیں وہ بیچارے اتنے پیسے کہاں سے لے کر کے آئیں گے، اور جب ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹیاں غلط کاموں کے کرنے کے اوپر آمادہ ہوگی، وہ غلط کامیں کریں گی، اور اس کا گناہ، اس کا وبال اور اس کے جواب دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو۔ آج ان بچیوں کے خلاف کہ جن کو اپنی ماؤں کے اندر زندہ، ماؤں کی پیٹوں کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، آج اس کے خلاف دنیا میں کوئی کیس درج کرنے والا، کوئی مقدمہ دائر کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایسی بچیوں کے خلاف، ایسی لڑکیوں کے خلاف آج سے 1400 سال پہلے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، ان کے خلاف کیس لگا دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو بلا کر کے لائیں گے، ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی بچیوں کو کس جرم کے عوض ان کا گلا گھونٹا تھا؟ ان کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ اور ان کو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بظاہر جو ہیں اگر اولادیں زیادہ ہو جائیں گے تو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ جس ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہو کر کے دنیا میں آئے اور اللہ نے تمہیں بچپن سے پھر جوان کیا اور جوانی سے پھر تم بڑھاپے کی حالت میں آ گئے اور اللہ نے تمہیں زندہ رکھا، تمہیں مارا نہیں، اور جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو وہ اللہ کیا اس پیدا ہونے والی بچی کو بھوکا مار دے گا؟ ہرگز نہیں مار سکتا۔ ارے تم ہوتے کون ہو؟ دوسروں کی جان کو لینے والے، دوسروں کو موت کی گھاٹ اتارنے والے، تم دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ اللہ کے ذات وہ ہیں جو بندوں کو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، پھر تم کون ہوتے ہو؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بچیوں کے گلا گھونٹنے والے تم ہوتے کون ہو؟ اللہ نے تو یہ کام تمہارے ذمے نہیں لگایا تھا، پھر تم ہوتے کون ہو؟ اللہ اس بات کو کل قیامت کے دن پوچھیں گے اور اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ نسل کشی کرنا اور یہ عورت کے رحم کے اندر سے بچہ دانی نکلوا کر کے اس کو پھینک دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باز آئیں، اس سے بچیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان کے ذہن و دماغ کے اندر مختلف قسم کے خیالات گردش کر رہے ہوں، مختلف قسم کی فکریں اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہو، تو آپ بتائیں کیا وہ انسان ٹینشن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا وہ ذہنی مریض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اور ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اس نے دنیا کو اپنا اصل مقصد اور اصل فکر بنا لیا، اور جب اس نے دنیا کو اصل مقصد اور اصل فکر بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کاموں کو بکھیر دیا اور ایسا اس کے کاموں کو پھیلا دیا کہ وہ صبح سے شام تک اپنے کاموں کو پورا کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا کام پورا نہیں ہوا۔
اس لیے ہمیں آخرت کو اپنا اصل مقصد بنانا چاہیے، آخرت کو اصل فکر بنانا چاہیے۔ دنیا آپ خوب کمائیں لیکن آخرت کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ دنیاوی دولت، یہ دنیاوی ساز و سامان اور یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت کسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے اور جو چیز انسان کے ساتھ دینے والی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح کیے، جو اس زمانے کے سپر پاور ملک سمجھا جاتا تھا، یعنی روم اور فارس، جو اس زمانے کے طاقتور ترین ملکوں میں سے تھا، جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں لوگ جو ہیں امریکہ کو سب سے زیادہ طاقتور ملک سمجھتے ہیں، سپر پاور ملک امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے کا جو سپر پاور ملک تھا وہ روس اور فارس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح کیے اور بیک وقت جو ہے ان دونوں سے جنگ کیا، ان سے لڑائی کی اور آپ نے فتح حاصل کر لیا، اور مال غنیمت کے طور پر جو خزانہ، جو مال و دولت ہاتھ آیا، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں لا کر کے رکھوا دیا۔ اور ایک مرتبہ اتنا خزانہ آیا، اتنی دولت آئی کہ اس کا اتنا بڑا ڈھیر جمع ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈھیر کے پیچھے جا کر کے چھپ گئے، اور ایسے چھپے کہ آپ نظر نہیں آنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈھیر کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، آپ نے میرے دل کے اندر دنیا کی جو محبت رکھی ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ میں اس کے ختم ہونے کی آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ختم فرما دیں، لیکن میں آپ سے یہ دعا ضرور کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوال ضرور کر رہا ہوں کہ آپ جو مجھے یہ دنیا جو کچھ عطا فرما رہے ہیں، اس کو آپ میری آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، میری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے دل کے اندر جو دنیا کی محبت ہے، میں اس کو ختم کرنے کے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں صرف یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس دنیا کو آپ میرے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ اور آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ کتنی اچھی دعا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے اس دعا کے اندر دنیا کی ساری حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اگرچہ ظاہری اعتبار سے بہت بری چیز ہے، کہ دنیا کی کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں ہے، انسان کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی، یہ کوٹھی بنگلے گاڑیاں انسان کے کس کام کے ہیں؟ کسی کام کے نہیں۔ لیکن اگر یہ دنیا بذات خود آ جائے تو اس کو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ کے حکموں کو بھی بھول جائیں اور نبی کے طریقے کو بھی چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو۔ اب بات یہ آتی کہ دنیا ہمارے لیے کس طریقے سے دین بن سکتی ہے، اس دنیا کو ہم کس طریقے سے دین بنا لیں، آخرت کا سامان بنا لیں۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان، دنیا کی کوئی بھی چیز، خواہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز حرام طریقے سے نہ حاصل کرے، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے اور جھوٹ کے ذریعے سے، بد کلامی کے ذریعے سے، کسی کے حق کو دبا کر کے، کسی کے حق کو مار کر کے اور کسی پر ظلم و زیادتی کر کے
اور کسی کو ستا کر کے، کسی کا دل دکھا کر کے۔ جب تک ہماری زندگی ہے 1 روپیہ 1 پیسہ بھی ہم اس طریقے سے نہ کمائیں، یعنی بلکہ ہم جو بھی کچھ کمائیں ہم حلال اور طیب طریقے سے کمائیں، حلال اور پاکیزہ طریقے سے کمائیں، اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے سے کمائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حلال اور طیب طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے کمانے کے بعد جو چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے، جو چیز ہمیں مل جائے، ہم اس کو ناجائز اور حرام طریقے پر خرچ نہ کریں، زناکاری اور بدکاری میں خرچ نہ کریں، عیاشی میں خرچ نہ کریں، رسم و رواج میں خرچ نہ کریں، بلکہ ہم اس کو جائز طریقے پر خرچ کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں، صحیح کاموں میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جن کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اس کاموں میں خرچ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی یہ کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ نے آپ نے مجھے نعمت عطا کی، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی اس کمائی ہوئی دولت کو دنیاوی شان و شوکت اور عزت و شہرت اور بڑے بڑے عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کو اپنی آخرت کمانے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا لے۔ اگر یہ 4 باتیں ہم اپنی ذہنوں کے اندر رکھ کر کے اور اپنے دماغ میں بٹھا کر کے دنیا کمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا جو ہے وہ آخرت بن جائے گی، اور دنیا کی محبت جو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے سے حدیث کے اندر اور قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے، ہماری اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سنت الجنہ۔